رہی بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ سید عبد الناصر صاحب جن کے ساتھ میرا تعلق 3 دہائیوں سے زیادہ رہا، عمر میں وہ مجھ سے 10 سال چھوٹے تھے، اور آج میں اس پوزیشن میں کھڑا ہوں کہ ان کے تعزیتی ریفرنس میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرے تصور سے بھی باہر کی چیز تھی، لیکن امر ربی ہے اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے آنا ہے۔ سہیل صاحب کے ساتھ یادیں، ان کے ساتھ جو تعلق رہا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ وہ کئی سالوں بھی ان پہ اگر میں بات کروں تو میرے خیال میرے لیے تو کم ہوگا۔ میرے ساتھ ان کا جس انداز کا تعلق رہا، لیکن اس کو سمیٹ کر میں صرف اتنی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سالوں کے دوران کشیدگی اور رنجش تو دور کی بات ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ اختلاف رائے پہ بھی بات کہیں تلخی تک پہنچی ہو، اور اس میں 100% حصہ جو ہے وہ سہیل صاححب کی نرم شخصیت، ان کی رواداری، وفاداری اور رکھ رکھاؤ کو۔ تو میں اس سمجھتا ہوں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنا طویل تعلق بغیر کسی تلخی کے اگر کسی شخص کے ساتھ رہا ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت اور اپنی شخصیت کے حوالے سے وہ کس قدر مضبوط انسان تھے۔ ان کے پروفیشنلزم کے بارے میں میرا خیال ہے میں اگر کچھ کہوں تو شاید اتنی میری وسعت نہیں ہے میں اس کو سمیٹ سکوں، لیکن ایک بات جو ہے وہ سمپل میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ایک جو سنگل کالم خبر ہے اس سے لے کے ان کے فیچرز، بڑے بڑے فیچرز ان کے جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں، اور ہم سب اس کے جو تھوڑا بہت نوائل وقت کی وقت گردانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا یقینی طور پہ اندازہ ہوگا۔ تو یہ ان کی کریڈیبلٹی تھی کہ وہ ہر بات کو پوری گہرائی میں جب تک اس کی تحقیق نہیں کر سکتے تھے اس وقت تک وہ چیز ان کے قلم پہ نہیں آتی تھی۔ اور میرا خیال ہے ہمارے یہاں جو اتلا پن ہے، جو فوری طور پہ خبر بریک کرنے اور خبر کو کا کریڈٹ لینے کا جو اب کریز چل رہا ہے، اس میں یہ حوصلہ اور یہ ڈیپتھ جو ہے وہ بہت بڑے لوگ جو ہیں ان کے حصے آتی ہے، اور سہیل عبد الناصر صاحب یقینی طور پہ ان میں ایک ہیں۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کا جو بھی تجربات ہیں وہ جب بھی سامنے رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی، لیکن میں یہ پورے دعوے کے ساتھ، پورے شدت کے ساتھ اس بات کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کے 31 سال کا جو صحافتی کیریئر ہے اس میں کہیں پہ بھی کسی نوعیت کی بدعنوانی تو ایک طرف رہے گی، بے ضابطگی کا بھی کوئی ایک شائبہ کوئی بندہ جو ہے وہ آج ثابت نہیں کر سکتا، سامنے نہیں لا سکتا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے صاحب ایمان ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس نے جس طرح کے بھی اپنے حالات جو ہے وہ گزارے، اس کے باوجود کبھی بھی کسی مرحلے پہ اس چیز کو، اس پروفیشن کو انکیش کروانے کی کوشش نہیں کی، جسے آج ہمارے بہت سے دوست جو ہیں انہوں نے اپنے لیے ایک منفرد کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ سہیل عبد الناصر صاحب کی شخصیت اس سے جو ہے وہ ماورا تھی۔ اور ایک بات اور جو ہے وہ میں سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ شخص اپنے جو عزت نفس ہے اور جو سیلف ڈگنیٹی ہے اس کا ایک استعارہ تھا، اور اس کا میں نے بارہا خود بھی تجربہ کیا، کیونکہ میرے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت سے دوستوں کے علم میں ہے کہ فیملی ٹرمز بھی ہمارے موجود تھے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے اس کو پرکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے جس شخص کے ساتھ اتنا انٹریکشن ہو۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میں ضرور سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو اپنی عزت نفس کا کتنا پاس تھا، اور وہ اس کا کتنا بڑا خود اپنے گائے تھا اپنے اس مرتبے اور مقام کا۔ ایک مرتبہ ہم اردو نیوز جدہ کے لیے میں کام کرتا تھا سعود صاحب کی زیر نگرانی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جدہ میں سب ایڈیٹر کی ایک پوسٹ خالی ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے کسی دوست کو جو کہ اس قابل ہو اس کو ریکمینڈ کریں۔ میری نظر میں سہیل ناصر صاحب کا نام آیا۔ سہیل ناصر صاحب کو
جب میں نے کہا تو انہوں نے اس پہ رضامندی ظاہر کی اور ایک بڑی لوکریٹو جاب تھی اچھی خاصی، یہاں سے کئی گنا زیادہ تنخواہ اس کی جو ہے وہ تھی. لیکن جب ان کو وہاں سے لیٹر آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پاسپورٹ پہ جو اس وقت آپ کی جو موجودہ ڈیزگنیشن ہے اس کو تبدیل کر کے اس کی جگہ پیج میکر کا لفظ جو ہے وہ لکھوا دیں. تو سہیل عبد الناصر صاحب نے اسی وقت اس کے معذرت کر لی اور یہ کہا کہ میں تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا زیادہ پیسوں کے لیے میں کم از کم اپنی جو شخصیت ہے اس کے اوپر یہ دھبا نہیں لگانا چاہتا کہ میں نے مالی منفعت کے لیے اپنا جو پروفیشن ہے اس سے کوئی کم تر چیز جو ہے وہ اس کو قبول کیا. ان کے ساتھ گزرے جو 30 سال ہیں اس کے حوالے سے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کو کہ آئیڈیل کے طور پہ کوئی شخص پیش کر سکتا ہے، میں ان کا ساتھی تھا، کولیگ تھا، اور ان کے جونیئرز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان سے جو سینئرز تھے وہ بھی ان سے بہت سے امور میں رہنمائی حاصل کرتے تھے. خاص طور پہ جو بین الاقوامی تعلقات اور ڈیفنس کی رپورٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ریفرنس کا درجہ رکھتے تھے. ہم دوستوں میں سے جس کسی کو جب کبھی کوئی مرحلہ ایسا پیش آتا تھا کہ کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو کوئی بات تو وہ ہماری ریفرنس لائبریری تھے. ہم فوری طور پہ سہیل عبد الناصر صاحب سے بات کرتے تھے اور وہ چٹکیوں میں وہ معاملہ حل ہو جاتا تھا. یہ اس شخص کی اہلیت اور قابلیت ہے کہ ان سے بدرجہ ہار سینئر لوگ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے. ان کی شخصیت کا چارم جو ہے وہ یقیناً اس قسم کا میرا خیال ہے کوئی جس کسی بندے سے بات کریں گے کوئی کہیں گے کہ سہیل عبد الناصر صاحب کے ساتھ جو تعلق میرا رہا ہے وہ شاید کسی اور بندے کا نہیں، کسی اور دوست کا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو پذیرائی کا ان کا جذبہ تھا یا لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کا، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کا، یہ اسی کا نتیجہ تھا. اللہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بدل کریں اور ان کی جتنی یہ نیکیاں ہیں ان کو میگنیفائی کر کے اس کا اجر عطا کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خاور نواز راجہ صاحب اور ان کے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمارے ساتھی سہیل عبد الناصر کی یاد میں اس تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا اور مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا. کیونکہ یہاں شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے تمام تجربہ کار لوگ موجود ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آگے بڑھتے رہے. آج پھر اس تعزیتی ریفرنس کے موقع پر میں اپنے انہی سینئر سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب چل چلاؤ کا دور بہت زیادہ ہے. کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جب ہمارا کوئی ساتھی ہم سے رخصت نہیں ہو رہا ہوتا. ہم سب لوگ اس وقت کبھی گھر جا سکتے ہیں، کبھی گھر نہیں جاتے، کبھی دفتر میں بیٹھ کر اظہار افسوس کر لیتے ہیں اور چند مہینے گزرنے کے بعد زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے ساتھی کی باری آ جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ اپنے ساتھیوں کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا فنڈ قائم کر سکیں جس سے ہمارا جو ساتھی چلا جاتا ہے اس کے بچوں کا شفقت کا سایہ تو شاید ہم مہیا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو ایسا ارینج ضروری کر سکتے ہیں کہ جو خواب ہمارا بھائی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دیکھتا تھا، جو سہانے سپنے اس نے اپنے بچوں کو دکھائے تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا، ہم ان سہانے سپنوں میں رنگ بھر سکتے ہیں. اس لیے میں شکر گزار ہوں. یہاں ہمارے ساتھی حامد میر صاحب بیٹھے ہیں، سامنے بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا
کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میڈیا ٹاؤن میں سب لوگوں کے پلاٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے حامد میر کو یہ ظرف دیا کہ انہوں نے وہ پلاٹ بیچ کے وہ سارے پیسے جرنلسٹوں کے بچوں کی ویلفیئر کے لیے رکھے ہوتے ہیں. اب بھی جو لوگ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں سال بعد جو ان کی مدد کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ مستقل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ سب لوگ سینئر بیٹھے ہیں. آپ کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ آپ جو کام کریں گے شاید ان کو کوئی سیاسی اینگل سے نہیں دیکھے گا. میں کوئی بات کروں گا، آپ سب بات کریں گے، شاید یہ سمجھا جائے کہ ہم کسی سیاسی منفعت کے لیے کسی پولیٹیکل فیور کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے تجربہ اس رمضان میں ہوا، یہ بچے سامنے بیٹھے ہیں، کہ اس سال رمضان کے آخری 4 طاق راتیں ہم نے بچوں کے درمیان، جرنلسٹوں کے بچوں کے درمیان نعتیہ مقابلے رکھے تھے. مقصد اس کا یہ تھا، چھوٹے بچے بھی تھے، کہ جو بچہ بھی نعت پڑھے گا اسے 1000 روپے اسے وقت اناؤنس کرتے تھے اور ایزی پیسے کے ذریعے اس کے گھر بھیج دیتے تھے تاکہ بچہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے انعام ملا ہے. ہمارے دوست ہیں چودھری مدثر صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ بھٹ صاحب مجھے سہیل عبد الناصر کے بچوں کی کال آئی ہے، آپ میں سے کسی نے کی کو انہوں نے میسج کیا ہوگا ان کے بچوں میں سے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ صرف جرنلسٹوں کے بچے جو ہیں وہ اس نعتیہ مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارے والد صاحب تو نہیں ہے. اگر اب ہم اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر یہ بڑا ہارٹ ٹچنگ معاملہ تھا. ہم نے فوری طور پہ شکیل احمد صاحب تھے، احمد سیاح سید صاحب تھے جو سارے اس فن کا ارینجمنٹ کر رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ فوری طور پہ اناؤنس کریں کہ بھائی جو جرنلسٹ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بچوں سے آپ ذاتی طور پہ رابطہ کریں اور ان کو موقع دیں کہ وہ اس میں شریک ہو سکے. ٹھیک ہے، ہمیں صرف ارشد بھائی چوئی صاحب تھے، پنڈی سے ہمارے ایک ساتھی ہیں اس آپ کے، ان کی بچی تھی، اور ان بچوں سے رابطہ کر کے ہم نے یہ طے کیا آپس میں کہ عام جرنلسٹ کے بچے کو ہم 1000 روپے دیتے تھے، لیکن جو ساتھی ہمارے دنیا سے چلے گئے ان میں سے جس نے بھی نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا اس کو ہم نے 10,000 روپے دیا تاکہ ان کو یہ احساس ہو. ہم نے بتایا کہ ہم آپ کے باپ کی شکل تو نہیں لٹا سکتے، لیکن جب تک ہم یہاں موجود ہیں ہم آپ کے والد کی طرح کوشش کریں گے کہ جو بھی خوشی کا پیغام ہو یونین کی طرف سے، پریس کلب کی طرف سے، آپ اس میں شامل ہو. لیکن وہ سال بعد ہوگا. میں بشارت صاحب آپ سے، ملک صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایوب ناصر صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سینئر بیٹھے ہیں، میاں صاحب بیٹھے ہیں، کہ آپ اپنے گھر میں بھی کہاں چلے جائیں، کوئی ایسی پرپوزل ہمیں بھیج دیں، کوئی طریقہ کار لکھ کے بھیج دیں اور آپ اس کو سنبھالیں بھی صاحب کہ جن لوگوں نے اس میں حصہ نہیں لے لینا وہ کم از کم اس کو اگر چلاتے رہیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تزیدی فیصلہ کرنے کا، خراج عقیدت کی پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا. میں پیارے بچوں آپ کو اتفاق پیار کرتے ہوئے آپ سے اپنی چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ.